گورنر سندھ کامران ٹیسوری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جو یہاں پر ایک دن گزارا ہے اور جو اوور آل سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہیں. کامران صاحب، آپ لاہور آئے ہیں. لاہور میں آپ کا جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے بھی رابطہ ہوا ہے. کیا صورتحال ہے؟ سیاست کہاں جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل میں نے چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی رابطہ کیا. گورنر پنجاب کے ساتھ میری تفصیلی ملاقات ہوئی، ہم نے کھانا ساتھ کھایا. مقصد صرف ایک ہے کہ اس وقت جو معاشی عدم استحکام اور سیاسی عدم استحکام ہے، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی سمت کا تعین کرنا پڑے گا. ہم بغیر سمت کے چلتے جا رہے ہیں جس کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ڈالر آپ دیکھیں 270 روپے میں نہیں مل رہا، اور ہم باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے سیاسی باتیں بند کر دیں. سب بیٹھ کر پاکستان کو ایک مستحکم پاکستان بنانے کے لیے، عوام کے حقوق دلانے والا پاکستان بنانے کے لیے اگر اب کوشش نہیں کی گئی اور اس پر حتمی فیصلے سب نے نہ کیے تو اللہ نہ کرے ہمیں آگے آنے والے وقت میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے میں پیر صاحب پگاڑا سے بھی ملا، آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملا، بلاول بھٹو صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، سراج الحق صاحب سے میں نے بات کی، اور ایاز لطیف علیجو صاحب کے پاس بھی میں گیا. تو مقصد صرف ایک ہی ہے سب سے ملاقاتوں کا کہ ہمانگی، پیار اور پاکستان کا جو مستحکم پاکستان ہے اس کے اوپر سب سے میں گزارش کر سکوں، کیونکہ مجبور تو آپ کسی کو نہیں کر سکتے. جو میرا منصب ہے وہ سیاسی تو نہیں اجازت دیتا، لیکن اخلاقی بنیاد پر میں سب سے گزارش کر رہا ہوں اور ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدارا یہ وقت ہے پاکستان کو بچانے کا، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا. ایم کیو ایم اکٹھی ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پتہ نہیں کس کے کہنے پر اکٹھی ہو رہی ہے اور باپ جو ہے وہ بھی اکٹھی ملائے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ جب 2018 کا الیکشن تھا تو عمران خان صاحب کے کہنے پہ ایم کیو ایم کو توڑا گیا تھا، تو اس وقت ان کو جتوایا گیا. ایم کیو ایم کو توڑ کر ایم کیو ایم کا مینڈیٹ چھین کے عمران خان صاحب کو دلایا گیا. تو اگر آج ایم کیو ایم خود بخود ایک ہو رہی ہے تو ان کو شاید اندازہ ہو رہا ہے کہ اگلی باری میں بھی وہ موجود نہیں ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ ناراض ہو گئی ہے، پھر دوبارہ پیپلز پارٹی سے مان جائے گی یا پھر جو موجودہ حکومت ہے وہ گھر چلے گی؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کے جو مطالبات ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں اور سب کے دستخط ہیں، ماننا تو پڑے گا. اور وہ باتیں جو لکھ دی جائیں، اور آصف علی زرداری صاحب جو پورے پاکستان میں اپنی کہی ہوئی بات کو کرنے کے لیے مشہور جانے جاتے ہیں، یہ اب ان کا بھی امتحان ہے کیونکہ انہوں نے دستخط کیے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے دستخط کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آصف علی زرداری صاحب بہت سمجھدار، دور اندیش سیاستدان ہیں اور وہ اپنی کہی ہوئی بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو الطاف حسین جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے ایم کیو ایم میں؟ دیکھیں، الطاف حسین صاحب کا ہم سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کے ساتھ ان کا ایشو ہے. اسٹیٹ جانے اور الطاف حسین صاحب جانے چاہیے. جی، یہ تھے کامران ٹیسوری. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ الطاف حسین کے حوالے سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو وہ خود جو ہیں وہ اسٹیٹ کے نمائندے ہیں، اور الطاف حسین جانے اور اسٹیٹ جانے میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا. جبکہ سیاسی صورتحال پر بھی انہوں نے بات کی. عمران خان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب 2018 کے انتخابات ہوئے تھے تو ایم کیو ایم کو جو ہے وہ توڑا گیا تھا. اب اگر اکٹھی ہو رہی ہے تو پھر کوئی مسائل نہیں ہونے چاہیے.